بسم الله الرحمن الرحيم. وعن مالك أن لقمان قال لابنه يا بني إن الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون وهم إلى الآخرة سراعا يذهبون وإنك قد استدبرت الدنيا مذ كنت واستقبلت الآخرة وإن دارا تسير إليها أقرب إليك من دار تخرج منها. حضرت لقمان ایک دانا اور حکیم شخص گزرے ہیں جن کی کچھ نصیحتیں اپنے بیٹے کو، کچھ کا تذکرہ قرآن کریم نے بھی کیا ہے سورہ لقمان کے اندر، جو اپنے بیٹے کو انہوں نے دین کی باتیں جو نصیحتیں کی ہیں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی، بلکہ پوری سورہ مبارکہ انہی کے نام سے سورہ لقمان کے نام سے موجود ہے۔ اس لیے اکثر علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ حضرت لقمان یہ ایک نبی تھے انبیاء میں سے، اللہ جل شانہ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن کریم میں بیان کی، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ جل شانہ نے حکمت اور دانائی اور سمجھداری عطا فرمائی تھی۔ تو دونوں طرح کے ان کے حوالے سے رائے ہیں، نبی ہونے کی رائے اکثر اور جمہور علماء کی ہے۔ یہاں حدیث مبارک کے اندر بھی حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی ایک نصیحت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ یا بنیا، اے پیارے بیٹے، اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری عمدہ نصیحتوں کا سب سے زیادہ حق ہماری اولاد کا ہوتا ہے کہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کریں، ان کو دینی اعتبار سے نصیحت کریں، دین کا شعور، دین کی تعلیم اور دین کی سوجھ بوجھ ان کو عطا کریں۔ تو نصیحت کا سب سے اولین حقدار ہماری اولادیں ہیں، جیسا حضرت لقمان اپنی اولاد کو فرما رہے ہیں، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، ان الناس قد تطاول علیہم ما یوعدون، لوگوں سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے لگتا ہے کہ وہ وعدہ ذرا دراز ہو گیا، لمبا ہو گیا، مراد اس سے آخرت ہے، یعنی آخرت کا لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، ان کو جنت و جنت کی نعمتیں، اور جو بدکار ہوں گے اللہ بچائے ان کو جہنم اور جہنم کی سزائیں ہوں گی۔ قد تطاول علیہم، لگتا ہے کہ وہ کچھ لمبا ہو گیا، دراز ہو گیا، لوگ سمجھے کہ شاید اب آخرت آئے گی ہی نہیں، کچھ لمبا ہونے کی وجہ سے، دراز ہو جانے کی وجہ سے۔ وَهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ سِرَاعًا يَذْهَبُونَ، حالانکہ لوگوں کو نہیں پتہ کہ وہ تو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی آخرت کی طرف رواں دواں ہیں، وہ تیزی کے ساتھ آخرت کی طرف چل لیں۔ وَإِنَّكَ قَدْ اسْتَدْبَرْتَ الدُّنْيَا مُذْ كُنْتَ، اور اے بیٹے جب سے تو پیدا ہوا ہے تیری پشت، تیری پیٹھ دنیا کی طرف ہے، وَاسْتَقْبَلْتَ الْآخِرَةَ، اور تیرا رخ آخرت کی طرف ہے۔ یعنی انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس کی زندگی مسلسل کم ہو رہی اور وہ دنیا کو پیچھے ہی چھوڑ کر جا رہا ہے، آخرت کی طرف چلا جا رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ واپسی کی طرف آیا ہو، اس کی زندگی کے لمحات کچھ واپس آ گئے ہوں، کچھ دن گھٹ گئے ہوں، کم ہو گئے ہوں اور وہ پیچھے آ گیا ہو اور ریورس گیئر لگ گیا ہو زندگی کا، ایسا نہیں ہوا۔ ایک ایک منٹ گزرتا ہے تو بس وہ گزر جاتا ہے، جس کی واپسی کی کوئی صورت، کوئی شکل ممکن نہیں۔ اس لیے یہ جملے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ قَدْ اسْتَدْبَرْتَ الدُّنْيَا مُذْ كُنْتَ، جب سے تو پیدا ہوا ہے تیری پیٹھ اور پشت دنیا کی طرف ہے،
پشت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو چھوڑ رہا ہے، انسان اس سے منہ پھیر رہا ہے۔ واستقبلت الآخرہ، اور تیرا رخ اور منہ آخرت کی طرف ہے۔ انسان اپنا رخ اسی طرف کرتا ہے جس طرف اسے جانا ہوتا ہے، جو اس کی منزل ہوتی ہے، جو اس کی مراد ہوتی۔ تو دنیا کی طرف ہماری پشت ہے، آخرت کی طرف ہمارا منہ ہے، اور تیزی کے ساتھ ہم آخرت کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّ دَارًا تَسِيرُ إِلَيْهَا أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِن دَارٍ تَخْرُجُ مِنْهَا، وہ گھر جس کی طرف تو دوڑے چلے جا رہا ہے وہ دن بدن تیرے قریب ہوتی جا رہی ہے بنسبت اس گھر کے جس کو تو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ مراد دنیا اور آخرت کی مثال دینا ہے کہ جس گھر کی طرف یعنی آخرت کی طرف جو تیزی کے ساتھ تم چلے جا رہے ہو وہ بنسبت دنیا کے جسے تم چھوڑ رہے ہو کہیں زیادہ قریب ہے، کہیں زیادہ قریب ہے، کیونکہ ہم دن بدن اسی کے قریب ہو رہے ہیں۔ دن بدن ہماری زندگی کا قیمتی سرمایہ گھٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ دنیا کو ہم پیٹھ پیچھے چھوڑے چلے جا رہے ہیں اور آخرت کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اس کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں واپس پلٹنا ممکن نہیں ہے کہ آدمی اپنا رخ چینج کر لیں، اپنی پیٹھ کو آخرت کی طرف کر لیں، رخ دنیا کی طرف کر لیں کہ واپس پلٹ جائے۔ اس دنیا کی ناپائیداری اور اس دنیا کے فنا ہو جانے کو آخرت حقیقی منزل و مقصود ہے، وہ پائیدار اور لافانی ہے، اس بات کو سمجھا رہے ہیں حضرت لقمان اپنے صاحبزادے کو۔ دیکھو جس چیز کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو اس میں اتنا نہ لگو کہ اپنی اصل منزل کو جس کی طرف تم تیزی کے ساتھ دوڑے چلے جا رہے ہو اس کو بالکل بھول بھال جاؤ، اس سے بالکل غافل ہو جاؤ۔ آج ہم اور آپ کی تقریباً یہی صورتحال ہے جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ پیٹھ ہماری دنیا کی طرف ہے، ہم دن بدن آخرت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہاں بچے جوانی کی طرف اور جوان بڑھاپے کی طرف، اور پھر بڑھاپا تو بالآخر ہمیں آخرت ہی کی طرف ہی لے کر جائے گا، اگرچہ وہاں جانے کے لیے نہ بوڑھے کی قید ہے، نہ جوان کی قید ہے، نہ بچے کی قید ہے۔ بچے بھی آخرت کی طرف سدھار جاتے ہیں اور دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں اور سفید ریش بھی، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ بہرحال جانا تو سب نے ہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم دن بدن اسی کی طرف قریب ہو رہے ہیں اور آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر دوڑے چلے جا رہے ہیں، دنیا کو پیٹھ پیچھے مسلسل دور سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ جس طرف ہم نے جانا ہے جہاں سے واپسی کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، انسان اس کو ترجیح دے، اس کے لیے تیاری کرے، اس کے لیے اعمال کو تیار کرے، اس کے لیے فکر کرے، اس کے لیے مال و متاع کو تیار کرے۔ وہاں گرمی سے بچاؤ کا، سردی سے بچاؤ کا، جس طرح ہم دنیا کے اندر گرم جیکٹیں سردی سے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں، گرمی سے بچاؤ کے لیے ہم ٹھنڈی مشینیں لگاتے ہیں، برف کا استعمال کرتے ہیں، اے سی اور پنکھے استعمال کرتے ہیں۔ جہنم کے اندر بھی یہ دونوں قسم کی کیفیتیں ہوں گی۔ جہنم کا کچھ حصہ انتہائی سرد اور ٹھنڈا، جس کی ٹھنڈک اور جس کی سردی کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، اور ایک حصہ انتہائی گرم کھولتا ہوا آگ والا ہے، وہ اس کی آگ اور گرمی کا ہم تصور دنیا میں نہیں کر سکتے۔ تو اس سردی اور گرمی کے بچاؤ کا بھی ہمیں سامان کرنا ہے، اور اس کا سامان یہی ہے کہ ہم نیک اعمال کا اہتمام کریں تاکہ جہنم کی گرمی اور سردی سے خود کا دفاع کر سکیں، خود کو بچا سکیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، امين برحمته.